میں سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے اجازت نہیں دیتی اخلاقیات. لیکن کوئی بھی اگر سمجھتا ہے اس سارے سسٹم کو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت تھا کہ آزاد کشمیر میں 2008 اور 2009 میں ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا وہ 9 ارب 84 کروڑ تھا. یہ 2008 اور 2009 کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد 2009 اور 2010 میں یہ 10 ارب تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ سوچو تو صحیح, غور تو کرے صحیح. کیا ہماری ضروریات کم ہو گئی ہیں؟ کیا ہمارے وسائل زیادہ ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے ریسورسز زیادہ اپنے جنریٹ کر لیے ہیں؟ کیا آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں رہی؟ لیکن آپ اندازہ لگائیں, آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 9.5 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے ملیں گے. کہاں سے ملیں گے, کیسے ملیں گے, یہ الگ بات ہے. ڈیفیسٹ جو ہے ان کا ڈیکریٹنگ ایکسپینڈیچر کا وہ الگ ہے. لیکن جناب اسپیکر, مجھے ادب سے گزارش کرنے دیجیے کہ جو بیڈ پلاننگ ہے اور اس میں ہمارے جو لیجسلیچر انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا. ہماری جو کمیٹی بنی ہے صرف یہ دیکھتی رہی کہ میں نے اپنے حلقے میں کیا لے کے جانا ہے, فلاں کے حلقے میں کیا لے کے جانا ہے, فلاں ایریا میں کیا لے کے جانا ہے. اور جو پروجیکٹس بنائے گئے تھے, جس طرح بھی بنائے, جس نے بھی بنائے, ان کو جو ہے وہ مطلوبہ رقم مہیا کی جانی چاہیے. ان پروجیکٹس ہیں یہ مجھے تکمیل پاتے ہوئے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے اور ان کی کیپیسٹی مستفی. ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کی حالت جو ہے اگر میں دیکھوں تو آپ اندازہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری تباہی اور بربادی ہے. اور یہ جو ڈیولپمنٹ جس کا آپ ہمیں نوید دیتے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ کسی اور طرف لے کر کے جا رہی ہے اور یہ ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے اور ہمارے وسائل جو ہے اس سے بالکل جو ہے وہ آگے بات جا رہی ہے. اور یہ یقیناً آنے والا وقت جو ہے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. جناب والا, میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ ریاستی وسائل جو ہیں وہ کیا ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنے ریسورسز سے جو ہے وہ پیسہ لانا چاہتے ہیں, فنڈز لانا چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس ہے کون کون سے؟ آپ کے پاس ہائیڈل, آپ خود کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے, وزیر کہتا ہے 20,000 میگا واٹ ہمارے پاس ہے, کوئی وزیر کہتا ہے 25,000 میگا واٹ, کوئی وزیر کہتا ہے 30,000 میگا واٹ, کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا پوٹینشیل ہے. وہ بھائی اس کے لیے رقم کتنی مختص کر رہے ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ وہ پنجابی کا محاورہ ہے جی, نائے گی کیا, نچوڑے گی کیا, آپ کے پاس ہے کیا بھائی؟ آپ ذرا غور تو کرو کہ کیوں ایسی اسٹیٹمنٹس دے کے لوگوں کو جو ہے آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہو اور بتاتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جو اس وقت جو پوزیشن ہے آئیڈل جنریشن کی وہ دیگر کیوں ہے؟ آپ تو ایک فون کے اوپر جو ہے وہ ٹھیکے دے دیتے ہو, آپ ایک فون کے اوپر جو ہے پروجیکٹ دے دیتے ہو, آپ تو رک ہی نہیں سکتے, آپ تو کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ نے تو سارے پروسیس جو ہے, اور یہ اتنا بڑا ظلم جناب والا کہ منگلا ڈیم آپریشن کا دونوں کا معاہدہ ہے لیکن نیلم جھیلم کا ابھی تک معاہدہ ہی نہیں ہے. پھر آپ بدریان میں جا رہے ہیں, آپ یہ جو مال نالا پہ جا رہے ہیں, آپ آلہ پہ جا رہے ہیں, اس کے علاوہ نیلم ویلی میں بے شمار پوٹینشیل ہے, اس میں آپ جانا چاہتے ہیں. مکمل آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس ہے کتنی کیا پوزیشن ہے؟ 40 میگا واٹ سے زیادہ اوپر ابھی تک آپ جا نہیں سکتے. آپ نے ابھی تک کام ہی نہیں کیا. اور پیسہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تو وزراء میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہائیڈل کا محکمہ کس کو ملتا ہے. پھر بڑی محنت مشقت کر کے لوگ جو ہے وہ محکمے لیتے ہیں اور پھر کام زیرو. اور میری گزارش اس میں یہ ہے کہ ہائیڈل جنریشن میں پرائیویٹ سیکٹر کو یقیناً آپ کسی نہ کسی سطح پہ رکھیں, لیکن پبلک سیکٹر کو جب تک آپ انوالو نہیں کرتے اور پبلک سیکٹر جو ہے اس میں اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرتا تب تک بہت مشکل ہے کہ آپ ریاستی وسائل کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکیں. میری آپ سے گزارش ہے جناب آپ کے توسط سے کہ گورنمنٹ اس کو انشور کرے کہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کا یہ پبلک سیکٹر ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہے, اس کو جو ہے وہ بیچ میں حصہ دار بننا چاہیے. ورنہ یہ باندھ کی طرح باقی اور جو نالوں کے اوپر جو کام ہو رہا ہے, کوالا کے اوپر کام ہو رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہا ہے, کوئی چائنا میں ٹھیکے جا کے کر رہا ہے, کوئی ادھر آ کے ٹھیکے کر رہا ہے, کوئی ادھر آ کے ٹھیکے کر رہا ہے. یہ آزاد کشمیر کا یہ جو سونا ہے, یہ جو پانی ہے, اس کو بیچنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ زیادتی ہے, ظلم ہے. گورنمنٹ پروٹیکٹ کرے اپنے آپ کو اور اس میں وسائل آپ کے پاس موجود ہیں اور وہ طریقہ کار بیٹھ کے طے کیا جائے اور وہ تبھی طے کر سکتے ہیں اگر آپ ایکٹ 176 کے اندر تبدیلیاں لائیں گے تو ریسورسز لوگ آپ کو اپنے آپ کے حوالے کریں گے, ورنہ نہیں. جنگلات ہے, جنگلات کی پوزیشن رکھا جائے. سر میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی, جناب قائد اعوان نے بڑی فراغ دلی سے کہا جی کہ اگر تو میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں جو آپ کی طبع نازک پہ نہیں, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اب میں اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلوز کر دوں.
نہیں آپ نہیں اپنی بات. اب یہ بجٹ دیکھیں نا, اتنا بڑا بجٹ ہے, اتنا بڑا وزیر خزانہ ہے, اتنا بڑا وزیر اعظم ہے, تو میں ان کی جو باتیں ہیں, اتنا بڑا وزیر صحت ہے, اور میاں وحید صاحب ماشاء اللہ, مطلب اور بھی بے شمار صاحب قابل احترام لوگ ہیں. تو اگر میں کوئی ذاتی باتیں نہیں کر رہا, ذاتی باتیں تو میرے حلقے کی ہیں, میرے حلقے میں جو کچھ کیا ہے باقی لوگوں نے ان کو اچھی طرح پتہ ہے.